الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم رحمه الله تعالى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے، جس قدر زیادہ ہو اس قدر زیادہ لطف ہوتا ہے۔ چنانچہ سیرت طیبہ کے مقدس عنوان پر نئے انداز میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ کوئی شخص دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنے مرضی دعوے کروں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنے انداز میں بیان کروں گا، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں گا، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کروں گا، میں حضور کے حسن کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں حضور کے محاسن کا نقشہ کھینچوں گا، میں پیغمبر کے جمال کی کہانی سناؤں گا، میں پیغمبر کے کمالات کا احاطہ کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کے جتنے کمالات ہیں، پیغمبر کے جتنے محاسن ہیں، پیغمبر کی جتنی عظمتیں ہیں، پیغمبر کی جتنی رفعتیں ہیں، پیغمبر کی جتنی بلندیاں ہیں، پیغمبر کی جتنی خوبیاں ہیں، ان مقدس صفات تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ آج تک پیدا نہیں ہوا، یعنی کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو، بلکہ الفاظ پیچھے رہ گئے، معنی پیچھے رہ گئے، کمالات، محاورے، لغات، بلاغتیں، فصاحتیں سب پیچھے رہ گیا اور میرا پیغمبر آگے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نقشہ کیسا کھینچا جائے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی احسان نگار ہے، بہت بڑے ادیب اور عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے النبی الخاتم۔ کتاب بڑی عجیب و غریب ہے، سیرت پر بے شمار بڑی کتابیں ہیں لیکن النبی الخاتم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، 450 عنوانات ہیں، صفحات 173 ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب کے ہر عنوان پر 4 گھنٹے نبی کی شان بیان کر سکتا ہوں۔ اور یہ کتاب کوئی انہوں نے باضابطہ طور پر نہیں لکھی،
نماز عشاء کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک خط لکھنے لگے اور فجر کی نماز تک وہ خط مکمل ہوا، اور جب اس پر غور کیا تو وہ کتاب کی شکل میں تیار ہو چکا تھا۔ اس آدمی نے جو کتاب لکھی، اس کتاب کا پہلا لفظ میں آپ کو سنا کر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ تعالی نے عشق رسول کے جذبے اور محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا، اور غوطہ لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شروع کی۔ الفاظ کیا تھے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، مگر جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، مگر مکہ میں ایک ایسا محمد آیا کہ وہ آنے کے لیے آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، پھیلا تو پھیلتا گیا، چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، گھوما تو گھومتا چلا گیا، پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح مولانا ظفر علی خان مرحوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، اور سرہ سلامت پلانے والا۔ ہر سیرت نگار کا اپنا انداز ہے۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو، ان کے واسرائے برطانیہ نے گرفتار کیا۔ جب وہ مدینہ سے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو انہوں نے خطاب کر کے کہا تھا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطاؤ وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطاؤ وہ جذبہ بلالی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ پیغمبر کے حسن کا سانچہ خدا نے بنایا تو اس کی مثال نہیں تھی۔ میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کو سنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ضمن میں گفتگو ہو۔ ایک یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، فقیہ، مفکر، مدقق، محقق، مفسر، امام، ادیب، لبیب، محدث اور خطیب بیان کرے، میرے نبی کی شان بیان کرے، اور یہ کہ خدا خود نبی کی شان بیان کرے، تو میں چاہتا ہوں آج آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان سناؤں جو عرش پہ خدا نے بیان کی ہے، اس لیے کہ خدا سے بہتر کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کی شان بیان کریں، تو عمہ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر اماں نے فرمایا کہ قرآن کھولو، قرآن کے ہر ورق پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ قرآن تو اپنے نبی کی شان بیان کر، تو قرآن نے ایک لفظ کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اے پیغمبر، ہم نے تیرے نام کو، تیرے پیغام کو، تیرے کردار کو، تیرے رواج کو، تیری بات کو، تیری ذات کو اور تیری صفات کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو ہی نہیں بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ یہ تصور غلط ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، ابو بکر کو نہیں مانتا، میں رسول کو تو مانتا ہوں، عمر کو نہیں مانتا، عثمان کو نہیں مانتا، علی کو نہیں مانتا، معاویہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو مانتا ہوں، عائشہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو مانتا ہوں، حفصہ کو نہیں مانتا، ام حبیبہ کو نہیں مانتا، زینب کو نہیں مانتا، ام کلثوم کو نہیں مانتا، ام رقیہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر چیز میں عظمت ہے اور ہر چیز میں کمال ہے۔ جس طرح آج آپ حج کر کے آتے ہیں، اس طرح ایک حاجی حج کر کے آیا لوگوں کے سامنے خاک شفا پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خاک شفا ہے، میں خاک شفا کو آنکھوں سے لگاتا ہوں، میں اس کو چومتا ہوں کیونکہ یہ خاک شفا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی مٹی ہے، یہ پیغمبر کے قرب کی مٹی ہے۔ میرے نزدیک 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی مٹی میں روحانی شفا ہے۔ اس طرح پانی لاتے ہو کہ یہ مکہ کا پانی ہے، یہ زمزم کا پانی ہے، اس میں بھی شفا ہے۔ مدینے سے کپڑا آیا، اس کپڑے کو چومتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کپڑے کی عزت کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ کی کھجوروں کی عزت کرتے ہو کہ یہ کپڑا مدینے کا ہے، یہ پانی مدینے کا ہے، یہ کھجور مدینے کی ہے، یہ مٹی مدینے کی ہے، اور ایک مٹی کی تو عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہو، اس محمد کی وجہ سے صدیق اکبر کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ مٹی میں عظمت آ گئی، پتھر میں عظمت آ گئی ہے،
پانی میں عظمت آ گئی ہے، کپڑ میں عظمت آ گئی ہے، کھجوروں میں عظمت آ گئی ہے، جو 1400 سال سے پیغمبر کے پیروں میں سویا ہوا ہے اس میں کوئی عظمت نہیں ہے؟ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ کھجور مدینہ کی ہے، چاہے وہ کہیں سے لایا ہو، دوسرا کہتا ہے پانی مدینہ کا ہے، اس نے کہیں اور سے کین بھر لی ہو، تیسرا آدمی کہتا ہے جناب یہ مٹی مدینہ کی ہے، چاہے وہ کراچی سے لایا ہو، چوتھا آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ تسبیح مدینہ کی ہے، خواہ وہ ملتان سے خرید کے لایا ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ تیرے لیے گھڑی لایا ہوں، یہ مدینہ کی گھڑی ہے، خواہ وہ کہیں اور سے لایا ہو۔ تو مدینہ کا نام لے کر، تو مدینہ کا نام لے کر مٹی کو بھی چومتا ہے، تسبیح کو بھی چومتا ہے، گھڑی کو بھی چومتا ہے، کپڑے کو بھی چومتا ہے، کپڑے میں اثر مانتا ہے، کھجور مٹی تسبیح پانی میں اثر مانتا ہے، ایک لمحے کے لیے چائے کی پتی کو پانی میں ڈالتا ہے، پانی ابل رہا ہے، ایک لمحے پر پانی کا اثر بدل گیا، پانی کا رنگ بدل گیا، تو چائے کی پتی میں اگر اثر ماننا ہے تو محمد میں اثر کیوں نہیں مانتا؟ 1400 سال ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پتھر میں کمال آ سکتا ہے، مٹی میں عزت آ سکتی ہے، تو پھر تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے 144 صحابہ کرام میں بھی عظمت آ سکتی ہے، بلکہ صحابہ میں بھی رفعت بھی ہے، بلندی بھی ہے، اس لیے ان صحابہ کی نسبت بدل گئی۔ اور اب جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے یہ مسجد کی جگہ ہے، آج سے 200 سال پہلے یہاں مسجد نہ ہو تو یہاں تو جوتوں سمیت آ سکتا تھا، کیونکہ یہاں اللہ کے گھر کے ساتھ اس جگہ کی نسبت نہیں تھی، اگر تو جوتوں سمیت آ جاتا تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن جب مسجد بن گئی تو پھر جوتا باہر اتارا جاتا ہے، یعنی جوتا باہر اتار کر اندر آنے کی اجازت ہے، اب جوتوں سمیت نہیں آ سکتا، پہلے جوتوں سمیت آتا تھا، جگہ یہی ہے، اسی لیے اسی جگہ سے پہلے جوتا لا سکتا تھا لیکن اب نہیں لا سکتا، کیوں؟ کیونکہ حکم بدل گیا، نسبت بدل گئی، پہلے اس کی نسبت کسی کے ساتھ نہیں تھی، نسبت جب اللہ کے گھر کے ساتھ ہوگی تو حکم بدل گیا۔ صدیق اکبر اکیلا صدیق ہوتا تو جو مرضی کہتا، فاروق اکیلا فاروق ہوتا تو جو مرضی کہتا، عثمان اکیلا عثمان ہوتا تو جو مرضی کہتا، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اکیلا علی ہوتا تو جو مرضی کہتا، بلال معاویہ اکیلا بلال اور معاویہ ہوتے تو جو مرضی کہتا، لیکن ابوبکر کی نسبت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، عثمان علی معاویہ بلال کی نسبت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، اگر جگہ کی نسبت بدل جائے تب بھی حکم بدل جاتا ہے، اور صحابہ کی نسبت بدل جائے تو پھر بھی حکم بدل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لاؤڈ سپیکر پر اپنے نام کا نبی کے نام پکار دیا تو اونچا ہو گیا، یا پہاڑ پہ پکار دیا تو اونچا ہو گیا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ یا اللہ کیسا اونچا کیا کہ اے میرے کملی والے، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بھی بات ہوگی، شمال و جنوب میں میرا ذکر ہوگا، شمال و جنوب میں تیرا ذکر ہوگا، مشرق و مغرب میں میرا ذکر ہوگا، مشرق و مغرب میں تیرا ذکر ہوگا۔ اگر یقین نہ آئے تو قرآن کے انداز کے دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دیکھو، نبی کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ ساری دنیا کے ہر خطے میں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اذان میں خدا کا ذکر، اذان میں مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں خدا کا ذکر، کلمے مصطفیٰ کا ذکر، تکبیر میں خدا کا ذکر، تکبیر میں مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں خدا کا ذکر، قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر، تورات میں خدا کا ذکر، تورات میں مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں خدا کا ذکر، انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں خدا کا ذکر، زبور میں مصطفیٰ کا ذکر، اسی طرح قرآن میں 127 صحیفوں میں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اور اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے کملی والے، پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں، زمین کی نچائیوں پر، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر خطے پر جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا۔ اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم ہے اور تجھ پر مصطفی ختم ہے۔ تو برادران گرامی،
ورفعنا لک ذکرک کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، حالانکہ تو نہیں جانتا اور تو نہیں دیکھتا۔ میں نے تورات موسیٰ پہ اتاری، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ طور پہ جاؤ تو میں تمہیں تورات دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ کر کے آئے، 40 دن کا چلہ کیا تو میں نے تورات دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں انجیل دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ بھی پابند ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں داؤد زبور دینا چاہتا ہوں، اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں زبور دیں گا، زبور دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے بھیجا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل لینے کے لیے بھیجا گیا، داؤد علیہ السلام کو زبور لینے کے لیے بھیجا گیا، لیکن قرآن لینے کے لیے جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو میرے نبی کو کہیں نہیں بھیجا گیا، کہیں نہیں بٹھایا گیا، بلکہ میرا نبی پہاڑ پہ، قرآن پہاڑ پہ، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا نبی خیبر میں، قرآن خیبر میں، میرا نبی حنین میں، قرآن حنین میں، میرا نبی بدر میں، قرآن بدر میں، میرا نبی عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں، میرا نبی گلی میں، قرآن گلی میں، میرا نبی بازار میں، قرآن بازار میں، میرا نبی مکہ میں، قرآن مکہ میں، میرا نبی مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر پر تو قرآن بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر۔ ورفعنا لک ذکرک کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ اور میرا دعویٰ ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی روحوں کا جلسہ کیا۔ ایک جلسہ تو کرتا ہے، ایک جلسہ میں کرتا ہوں، ایک جلسہ ہمارے اکابر کرتے تھے، لیکن میں قربان جاؤں اس جلسے پر جس کو منعقد کرنے والا خدا ہے۔ اس جلسے کا ذکر قرآن میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اے محمد اس جلسہ اور کانفرنس کو یاد نہیں کرتا کہ آدم سے پہلے، پہاڑوں سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، کائنات سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، سمندروں سے پہلے میں نے سارے انبیاء کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا، میں نے ان کے سامنے رسالت کی قرارداد پیش کی۔ وہ کتنا عجیب موقع ہوگا کہ جلسہ کرنے والا خدا ہو، صدارت بھی خدا کی ہو، سامعین نبیوں کی جماعت ہو، مجمع لوگوں کا ہو، عام لوگوں کا بھی نہیں بلکہ نبیوں کا ہو، جلسہ کرنے والا خدا ہو، صدارت کرنے والا بھی خدا ہو، سامعین نبیوں کی جماعت ہو، موضوع شان مصطفیٰ ہو تو نظارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس منظر کو قرآن یوں پیش کرتا ہے ثم جاءکم رسول، پھر ایک ایسا رسول آئے گا جس کی آمد سے قبل اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، نبیوں کو جمع کر کے کیا کہا؟ یہ لفظ کہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اے نبیو میں تمہیں عظمت دوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، شان دوں گا، صحیفے دوں گا، احکام دوں گا، کس شرط پر؟ ثم جاءکم رسول کہ تمہارے بعد ایک آخر الزمان نبی آئے گا، مصدق لما معکم وہ تصدیق کرے گا کہ 1,24,000 نبی سچے تھے، وہ تو آ کر یہ تصدیق کرے گا، لیکن تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ تو کہ تم لتؤمنن بہ ولتنصرن تم اقرار کرو کہ ہم محمد کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے جلسے کا ذکر قرآن میں ہے لتؤمنن بہ ولتنصرن، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا الفاظ دیکھیے قال اقررتم اے نبیو کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یا اللہ کس چیز کا اقرار؟ اس چیز کا کہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو انبیاء کی پوری جماعت نے کہا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری اے نبیو کیا اس بات پر بھی پکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی ہے؟ جواب میں جو کچھ نبیوں نے کہا اللہ نے اسی جواب کو جو پیدائش آدم سے پہلے نبیوں نے دیا اس کو اپنے قرآن کے اندر محفوظ کر لیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ قالوا اقررنا جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو انبیاء کی پوری جماعت نے جب کہا قالوا اقررنا کہ ہم اقرار کرتے ہیں تو جواب میں اللہ نے کہا قال فاشهدوا گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہ ہوں
کہ محمد تمہارا نبی ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کا بھی نبی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حدیث لولا لما خلقت الافلاک، اس حدیث کے الفاظ میں ضعف ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اس کا معنی صحیح ہے اور اس کا مفہوم صحیح ہے۔ روایت میں راوی کی کمزوری ہو سکتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن معنی صحیح ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو سنوارا گیا، دنیا کو بنایا گیا، محفل کو آراستہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجنے کے لیے ساری دنیا کا نظام تبدیل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، یعنی انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، اتقیاء بھیجے، اصفیاء بھیجے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا تو مقصود کائنات حضور ہی تھے، تو حضور ہی آ جاتے۔ یوسف کو حسن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ابراہیم کو خچے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کو زیر چھری لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوح علیہ السلام کو طوفان میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رلانے کی کیا ضرورت تھی؟ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چروانے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل کی موجوں میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نے حضور نے آنا ہی تھا تو حضور ہی آ جاتے۔ معلوم ہوا کہ حضور کو لانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے تاکہ وہ اعلان کریں، اظہار کریں، اقرار کریں، تاکہ وہ دنیا کے بتائیں کہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، غرض ہر نبی میں جو کمالات ہیں، یہ سارے کمالات مل جائیں اور وہ سارے کمالات اکیلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ دیکھو تو صحیح، سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، ان کو دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو صرف انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، لیکن جنہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹا ڈالی ہیں۔ بات اگر حسن کی ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام میں بھی ہے حسن، سیدنا نوح علیہ السلام، ادریس، غرض تمام پیغمبروں میں ہے۔ ان انبیاء کا حسین ہونا بھی برحق ہے، لیکن میرے پیغمبر کا حسن پوری کائنات کے انبیاء اور رسول سے بڑھ کر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سواری فضاؤں میں اڑی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ان کی سواری کہاں پہنچی، لیکن میرے محمد مصطفیٰ کی سواری وہاں پہنچی جہاں جبریل امین بھی نہیں پہنچا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی، کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب میرے کمرے والی کی باری آئی تو جبریل غلام بن کر آ گیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اے پیغمبر آج اس عرش پر خدا نے تجھے بلایا ہے جہاں کائنات کا کوئی نبی نہیں جا سکا۔ آج عرش پر خدا نے دعوت دے رکھی ہے، یہ میری نبی کی شان ہے۔ تو اس بات پر غور کرو گے، اللہ کا قرآن ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ